اولاد کی تربیت اور پھر جو والدین کی اپنی اصلاح ہے، ان دو چیزوں میں کیا چیز ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس پر شدید توجہ دینے کی حاجت ہے؟ دیکھیے، ہمارے لیے ہماری اپنی اصلاح ہے یا اولاد کی تربیت ہے یا دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہے، ساری چیزوں کے اندر جو بنیاد ہے وہ بحیثیت مسلمان بھی ہم سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے۔ سچا ایمان وہ مضبوط ترین بنیاد ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے؟ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ ایمان، کلمہ طیبہ، ایمان۔ فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ، یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے ایمان کا، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہیں، تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا۔ سبحان اللہ، ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ تو یہ جو درخت ہے یہ وہ ہے کہ جس کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے، جو مسلمان کے دل کے اندر اگتا ہے اور اس کی شاخیں اس کے پورے وجود پر چھا جاتی ہیں اور اس کے پورے اعضاء سے، اس کے ظاہر و باطن سے اس ایمان کے پھل ظاہر ہوتے ہیں۔ اسے تقوی کا پھل لگتا ہے، اس میں صبر کا پھل لگتا ہے، اس میں شکر کا پھل لگتا ہے، اس میں توکل کا، قناعت کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا، ولیوں کے ساتھ عقیدت کا، اس سے جو ہے وہ یہ جتنے خوبصورت پھل ہیں، مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آنا، یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں یہ ایمان کے اس درخت پر لگتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ ہر آن پھل دیتا ہے، تو اتی اکلھا کل حین، ہر آن پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، کیونکہ رب کا حکم ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے۔ نماز کے وقت، نماز کے جو اوقات ہیں اس میں خدا کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے، بِإِذْنِ ربی ہے۔ اس کو جو ہے اگر وہ گھر میں ہے تو اس کی طرف احکام متوجہ ہیں، ماں باپ کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، اور اپنے گھر کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے بارے میں، اپنی ذات کے حوالے سے اپنی قلبی صفائی کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں۔ اگر وہ باہر ہے تو پھر خدا کے احکام متوجہ ہیں کاروبار کے بارے میں، اس کی نوکری کے بارے میں، لوگوں سے سلوک کے بارے میں، حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں۔ اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تب خدا کے احکام متوجہ ہیں دوسروں کا خیال کرنے کے بارے میں۔ اگر وہ کچھ کھا رہا ہے تو خدا کے احکام متوجہ ہیں حلال کھانے کے بارے میں، گندگی نہ پھیلانے کے بارے میں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے کے بارے میں۔ تو جس کے دل میں ایمان کا یہ سچا پودا موجود ہوتا ہے تو وہ واقعتاً ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا پھل یوں بھی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ہے تو اس سے ماں باپ منتفع ہو رہے ہیں، اس کے بیوی بچے سے نفع اٹھا رہے ہیں، اس کے پڑوسی سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ وہ 8 سے 4، 9 سے 5 اگر وہ نوکری پہ ہے یا اپنی شاپ پہ ہے تو وہاں پر اس سے اس کے کسٹمرز جو ہیں، اس کے کلائنٹس جو ہیں، اس سے ملنے والے جو ہیں، اس کے ساتھ والے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ جیسے درخت کا نفع ہر آن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کے درخت کے بارے میں یہی فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر آن نفع دیتا ہے، ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ درست اور مضبوط اور پورے طریقے سے دل کے اندر راسخ ہو گیا تو پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں جو اس کے پورے وجود پہ چھا جاتی ہیں، جو شرق و غرب میں چھا جاتی ہیں، شرق سے غرب تک، جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، جس سے پھل نکلتا ہے، جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اپنی تربیت کے اندر بھی، اولاد کی تربیت کے اندر بھی، دوسروں کی اصلاح کے اندر بھی
جو سب سے افیکٹو فیکٹر ہے، جو سب سے زیادہ مؤثر اور اہم چیز ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے یہ جو فوائد و ثمرات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ پھر حاصل ہوتے ہیں۔